پاکستان پیس ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں عمار اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سی او اسپیڈو کے، جو کہ لینڈ مائن مانیٹر رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہم اسلام آباد کے ہوٹل میں موجود ہیں. ہم یہ رپورٹ پاکستان میں لانچ کرتے ہیں. اس کو ہم لینڈ مائن مانیٹر رپورٹ بولتے ہیں. پانی پلا رہی ہے. یہ وزیرستان میں ایک وکٹم آف لینڈ مائن ہے، جس کا وہ مطلب بہت کم ایج میں اس طرح کے بچے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے کہ وہ یا اسکول جا رہے ہیں یا کہیں پہ کھیل رہے ہیں اور اعلیٰ پہ سڑن ایک دھماکہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ پوری عمر کے لیے اپاہج بن جاتے ہیں. تو یہ پکچر آپ کو شو کرتی ہے کہ وہاں پہ جو مزریز ہیں، جو تکالیف ہیں ان لوگوں کی. تو اس لیے میں نے اس کو کور پیج پہ ڈالا ہوا ہے. باقی جو گلوبل لینڈ مائن مانیٹر رپورٹ ہے، یہ ایک کافی بڑی رپورٹ ہوتی ہے. کوئی مطلب 800-900 پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے، جس میں پوری دنیا کی جتنی بھی یو این ممبر اسٹیٹس ہیں وہ پوری دنیا میں کن ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ملک پروڈیوس کر رہا ہے، کون سا ملک یوز کر رہا ہے. تو یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے جو اس کا کور پیج ہے، اور یہ آلریڈی لانچ ہو چکی ہے جنیوا میں. تو یہ ہمارا ایک نیشنل لانچ ہے. تو یہ رپورٹ بھی آن لائن اویلیبل ہے. themonitor.org ایک ویب سائٹ ہے جو کہ اینڈ میں آپ کو اس کا لنک بھی میں شیئر کر لوں گا. اس میں آپ جس ملک کی بھی آپ کو رپورٹ چاہیے وہ آپ کلک کریں گے تو پاکستان کے فرض کرو آپ کو چاہیے تو پوری کنٹری پروفائل آپ کو آ جائے گی. 1999 سے لے کے اب 2023 تک یہ مسلسل ہر سال یہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور 1999 سے لے کے 2023 تک جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ اویلیبل ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں مائن بین ٹریٹی کی تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جو مائن بین ٹریٹی ہے یہ صرف اینٹی پرسنل مائن کو ڈیل کرتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ مائنس کی کافی قسمیں ہیں. لینڈ مائن اگر میں سمپلی بولوں کہ وہ ایک ایسا ویپن ہے جو اس کو زمین کے نیچے رکھا جاتا ہے. اس پہ کوئی جانور ہو، انسان ہو، گاڑی ہو، جو بھی کوئی پریشر آتا ہے تو وہ بلاسٹ کے ساتھ وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے. بریگیڈ صاحب پھر زیادہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو اینٹی ویکل مائن ہے یا اینٹی ٹینک مائن ہے اس کے لیے زیادہ پریشر چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے مطلب ہے وہ ایک انسان کے پاؤں پڑنے سے وہ بلاسٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹریٹی ہے مائن بین ٹریٹی، یہ اسپیسیفکلی فوکس آن اینٹی پرسنل مائنس. وہ مائنس جو جس پہ اگر انسان یا کوئی بچہ پاؤں رکھے تو وہ بلاسٹ ہوتا ہے. تو اس ٹریٹی یہ 1997 میں یہ جو ٹریٹی تھی یہ پیش کی گئی تھی یو این میں، اور اب تک 164 ملکوں نے اس ٹریٹی کو سائن کیے ہیں. یہ معاہدہ ہے. صرف 33 ملک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پہ سائن نہیں کیا ہے، اور وہ ممالک ہیں جن کی ایسی انٹرنل ایشوز ہیں، ریجنل کنفلکٹس ہیں. اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان، انڈیا، میانمار. یہ ایسی کنٹریز ہیں کہ انہوں نے اس ٹریٹی کو ابھی تک سائن نہیں کیا ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. میں سب کچھ سجیسٹ کروں گا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس کو پبلش کیا ہے، اے نیو ایجنڈا فار پیس. اس میں صرف لینڈ مائن کا ذکر نہیں ہے، جس میں جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو یوکرین میں ہو رہا ہے، کہ کس طرح سے ہم جو مطلب اس دنیا کو ایک مہذب اور ایک پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو وہ ایک اس کا نام ہے ایجنڈا فار پیس. تو اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس پہ اسپیسیفکلی زور دیا ہے کہ جو ان ہیومن اور انڈسکریمنیٹ ویپنز ہیں انکلوڈنگ دا مائن بین ٹریٹی، اس کو یونیورسلائز کریں اور بھی ملک آ کے اس ٹریٹی کو سائن کریں. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. اگر ہم یوز کی بات کریں دنیا میں تو اتنا اب اس پہ پریشر ہے دنیا میں اسٹیٹس پہ کہ جن ملکوں نے اس کو سائن نہیں کیا ہے اس ٹریٹی کو، لیکن وہ بھی اب چونکہ اس کی اتنی انڈسکریمنیٹ ایفیکٹس ہیں، اتنے اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، اور اتنا گلوبل پریشر ہے سول سوسائٹی کا بھی ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کا بھی ہے، کہ وہ ملک گھبراتے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں. لیکن 2-3 ملکوں نے اس کو یوز کیا ہے. اسپیشلی یوکرین کی جنگ میں کافی یوز ہو رہے ہیں، جس میں رشیا نے یوز کیے ہیں، میانمار نے اس کو یوز کیا ہے، اور رشیا نے تو اسپیسیفکلی اینٹی پرسنل مائن بھی ایکسٹینسولی یوز کیے ہیں. اور باقی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو اسٹیٹ پارٹیز نہیں ہیں، وہ انڈیا میں بہت یوز کر رہے ہیں، کولمبیا میں، میانمار میں، تھائی لینڈ میں، ٹونسیا میں، اور ہمارے ہاں بلوچستان میں، اور ہمارا جو قبائلی علاقے ہیں اس میں بھی جو نان اسٹیٹ ایکٹر گروپس ہیں
جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے خلاف یا ایون اپنی دشمنیوں میں بھی اور سویلین انفراسٹرکچر کے اگینسٹ بھی لینڈ مائنس کو فریکوینٹلی یوز کر رہے ہیں۔ پروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو ارمینیا، چائنا، کیوبا، انڈیا، ایران، نارتھ کوریا، پاکستان، رشیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا اور ویتنام جو سارے نان اسٹیٹ پارٹیز ہیں یہ ابھی تک لینڈ مائنس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم کیجوالٹیز کی بات کریں تو یہ صرف رپورٹڈ کیجوالٹیز ہیں کہ 4710 کیجوالٹیز 2000 یہ بیسیکلی اینول رپورٹ ہوتی ہے، تو اینول رپورٹ آپ سمجھیں گے کہ 2022 کی اسٹیٹسٹکس ہیں، تو یہ جو اینول رپورٹ ہوتی ہے یہ ہر سال کے مطلب جنوری سے لے کے دسمبر تک جتنی بھی کیجوالٹیز ہوئی ہوتی ہیں، تو 4710 کیجوالٹیز رپورٹڈ کیجوالٹیز ہیں، اور اس میں آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ تو ایک ملٹری ویپن ہے، ڈیفینسو ویپن ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سویلینس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 85% ہے، 85% جو کیجوالٹیز ہیں وہ سویلین ہے، وہ عام بے گناہ لوگ ہیں جن کا جنگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس میں پھر کم از کم جو 49% ہے، آلموسٹ 50% جو ہے وہ بچے ہیں۔ بچے کیوں ہیں کہ وہ کھیلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو اٹس اے ہیوج نمبر۔ تو جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں جنگیں ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ یا بچے ہوتے ہیں یا سویلین ہوتے ہیں۔ سیریا میں سب سے زیادہ کیجوالٹیز ہو رہی ہے، پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ کیجوالٹیز سیریا میں ہے، 834 ہے۔ اس کے بعد یوکرین میں جو ہے 608، اور یوکرین میں پہلے یہ ایشو نہیں تھا، لیکن جب جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہے تو لینڈ مائنز یوز ہوتے ہیں، تو یوکرین سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد یمن، میامر ہے جو کہ جہاں پہ کیجوالٹیز جو ہے وہ 500 سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن یا پاکستان ریپریشن سوسائٹی ہے، اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں۔ دا اونلی وے ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اسپیشلی بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں آتا ہے کہ کسی نے اس کو کھلونا سمجھ کے اٹھا لیا، کوئی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، جو خاص کر اسکریپ کلیکٹر ہیں جو اسکریپ کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں لے کے آتے ہیں، وہ کوئی مارٹر بولا ہوگا، وہ ہوگا، وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے۔ تو رسک ایجوکیشن ایک ایسا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ حبیب الرضا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آرگنائزیشن مائنرس ایجوکیشن پہ کافی کام بھی کر رہی ہے، ہم ریکویسٹ بھی کریں گے ان سے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اسے ہم جانیں بچا سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی 28 ملکوں میں 2022 میں رسک ایجوکیشن پہ کافی کام ہوا ہے، اور اس میں وہ لوگ زیادہ رسک پہ ہیں جو موبائل ہوتے ہیں، جو موومنٹ کرتے ہیں، جس طرح نومیڈ ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہیں، جو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، ریفیوجیز ہوتے ہیں، جو انٹرنلی ڈسپلیس لوگ ہیں، وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کا فوکس بھی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 47% جو تھا وہ صرف فوکس بچوں پہ تھا، کہ بچوں کو اس پہ تعلیم دی جائے۔ اسپیڈو نے دی، ہم نے اپنے ماڈیول بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پوسٹرز ہیں، ہم نے باقاعدہ سے PRCS کو بھی دیے تھے، ICRC کو، اور بھی اداروں کو ہم نے دیے کہ آپ اس کو پبلش کریں، اور خاص کر جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اسپیشلی بچوں کو اسکولوں میں ایجوکیٹ کریں کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو وہ ان کو ٹچ نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں، اور جو بھی ادارے ہیں ان کو انفارم کریں۔ تو خاص کر یہ جو فلڈز آتے ہیں تو فلڈز میں یہ پہاڑوں سے یہ لینڈ مائنز نیچے کی طرف آتی ہیں، اور پھر وہاں پہ ٹانک اور یہ خان سائٹ کی بھی کافی انسیڈنٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس میں ایک اور پہلو ہے، یہ ہم صرف اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ رسک ایجوکیشن ہے یا مائنڈ کلیئرنس ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کے لیے کیا، مطلب گورنمنٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، NGOs لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہیلتھ کیئر اور جو ہے ریپروڈکشن سروسز ہے نا وہ انڈر فنڈیڈ ہیں، اور ایکسیسیبلٹی کے کافی ایشوز ہیں۔ ہمارے ملک میں آپ جدھر بھی جائیں آپ کو کوئی بھی واش رومز یا کوئی بلڈنگز ہیں، ہاسپٹلز ایون تک ہے، وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، وہاں پہ آپ ویل چیئر نہیں لے کے جا سکتے۔ اور پھر اگر گاؤں میں آپ دیکھیں تو گاؤں میں تو بیچارہ اگر کوئی کیجوالٹی ہوتی ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے تو وہ تو ویل چیئر پہ تو وہ کدھر جائے گا، تو وہ بیڈ پہ ہی پڑے رہتے ہیں، چاہے خواتین ہوں مرد ہوں، اور ان کی کوئی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکسیس کے کافی ایشوز ہیں، ڈسیبلٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔
اور اس میں جو ہے ہمارے ملک میں اسپیسیفکلی یہ ہے کہ جو ہم انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ دور دراز علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں یا بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں، تو وہاں پہ اگر کوئی کیجوالٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی میڈیکل کیئر وہ زیادہ بلڈ لاس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں. اور پھر خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی اکنامک ری انٹیگریشن کا کوئی وہ نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے. ہم نے کوئی 10 سال پہلے 40 ہم نے ایک وکٹمس کو ری انٹیگریٹ کیا تھا اکنامکلی، اور ماشاءاللہ وہ 2-3 سالوں میں وہ خود سے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ باقاعدہ سے اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. کسی نے ایک چھوٹا سا PCO بنایا تھا اس ٹائم، کسی نے موبائل کی دکان کھولی تھی، کوئی کسی ہنر اپنا کر رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اگنور کریں، اگر ان کو تھوڑی سی بھی ہم ہیلپ آؤٹ کریں تو یہ معاشرے کے بہت اچھے ہنر مند لوگ بن سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنے فیملی پہ برڈن ہو، یہ اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور خاص کر یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ غریب علاقوں میں ہوتے ہیں، تو وہ غربت وہاں پہ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا، اگر ہم پاکستان کی بات کریں اسپیسیفکلی، تو پاکستان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی the use of landmine and IEDs continue to be reported in اسپیشلی بلوچستان میں اور ہمارے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں یہاں پہ. پیپل آف آل ایجز سفر ڈیو ٹو لینڈ مائن اینڈ IEDs، جس میں بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. اور ڈیٹا کلیکشن وہاں پہ کافی مشکل کام ہے. جو اسٹیٹسٹکس آپ کو میں بھی شو کروں گا، یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہم اخباروں سے لیتے ہیں، اور اخبار میں بھی وہ صحیح ان کی وہ ڈیٹیلز نہیں آتی نیوز پیپرز میں، تو ہم انہی پہ ریلائی کرتے ہیں، اور تقریباً 50 to 60% کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو اوور آل کیجوالٹیز کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن کا کوئی میکینزم بھی نہیں ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں مائن اویئرنیس اور کلیئرنس کے حوالے سے، تو ملٹری جو ہے ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس پہ کام کر رہی ہے. اسپیشلی جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ایک رپورٹس ہیں کہ کوئی 80 سے زیادہ انہیں جو ٹیمز بنائی ہوئی ہیں، مور دین 80 ٹیم، جو کہ مائن کلیئرنس کر رہی ہیں. اور مائن کلیئرنس انتہائی مشکل کام ہے. مطلب ہے، میں آپ کو سمپل بتاؤں کہ لینڈ مائن کو رکھنا ایک عام بندہ بھی اس کو رکھ سکتا ہے، ایک بچہ بھی اس کو زمین کے نیچے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو کلیئر کرنا وہ انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ وہ آپ کو ڈیمائننگ اکوپمنٹ چاہیے، آپ کو پورا کٹ چاہیے، پھر آپ کو مطلب ڈیمائننگ جو اکوپمنٹ ہے اسے آپ ٹریس کرتے ہیں، اور اس میں کافی کیجوالٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نیچے کے کلیئرنس کے دوران 2018 سے لے کے اب تک 37 سیکورٹی پرسنل جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 17 انجر ہو چکے ہیں. وہ صرف مائن کلیئر کر رہے تھے. تو جو ریسنٹ رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 65% جو ایریا ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اور 35% علاقہ ابھی بھی باقی ہے. لیکن اس کی بھی کوئی مطلب کوئی ایویڈنس یا کوئی اسپیسیفک رپورٹ نہیں ہے کہ نئے لینڈ مائنس تو کہیں پہ بچائے نہیں گئے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو ملٹری ہے وہ بھی رسک ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے ان ایریاز میں، اور بجائے مطلب بقول آرمی کے 65% ایریا از فری فرام لینڈ مائنس. پاکستان میں اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت کمی ہے ریہیبلیٹیشن سروسز کی، اور اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس سے ہم ایون قبائلی علاقوں کے دل بھی جیت سکتے ہیں، ایک ٹرسٹ لیول بلڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، اگر ہم تھوڑے سے مطلب اگر اتنے پیسے گورنمنٹ جو ہے وہ اور کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اگر یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے. میں ابھی ہمارے دوست نے ان کو میں بتا رہا تھا کہ میں کمبوڈیا میں ایک فیکٹری میں گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 100% جو وہاں پہ ورکرز تھے وہ سارے وکٹمز آف لینڈ مائنس تھے اور وکٹمز آف کلسٹر بمس تھے. کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، اور وہ دنیا کی بہترین ویل چیئر بنا کے ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو یہ ہمارے قبائلی علاقوں کے جو لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، اگر اس طرح کے ہم ان کو فیسلٹیز دیں تو ایک تو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ٹرسٹ بھی بلڈ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اپنے انکم جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی انکریز کر سکتے ہیں. پاکستان الیکٹریسن سوسائٹی جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے اس میں. ابھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس میں اگر اسپیشلی سوشل اکنامک انٹیگریشن کے حوالے سے کچھ ہو
تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ابھی مطلب کچھ خاص کام اس پہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ریکوریز کی بات کریں تو ریگولرلی لینڈ مائن ریکور ہوتے ہیں، اسمگل ہو کے آتے ہیں، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ کنٹینیوسلی لینڈ مائنس کو ریکور کر رہی ہے۔ یہ ایک کوئک اسٹیٹسٹکس ہیں، 120 کیجوالٹیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، لیکن جس طرح کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ رپورٹڈ ہیں، جو ایکچوئل کیجوالٹیز ہیں وہ اس سے 2-3 گنا زیادہ ہیں۔ بلوچستان میں زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب اور سندھ میں پھر کم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں انالیسس کو تو 114 اس میں وکٹم جو ہیں وہ میل ہیں اور 6 جو ہیں وہ فیمیل ہیں، اور سویلین کا اگر ہم دیکھیں تو آؤٹ آف 120 جو ہیں وہ 79 جو ہیں 79 جو وہ سویلین ہیں، اور سیکورٹی فورسز کے 41 جو ہیں جوان وہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ ٹوٹل 120 کیجوالٹیز ہیں۔ یہ آپ مزید اس پہ جو بھی انفارمیشن ہو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے کویسچن ہو لینڈ مائن سے ریلیٹڈ تو اسپیڈو از ریڈی ٹو آنسر دوز کویسچنس۔ تو اس بریف پریزنٹیشن میں نے کہا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔